آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں آپ تشریف فرما رہے اور آپ کے ساتھ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس دوران صرف حضرت ابو بکر ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا گھرانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے آپ کی خدمت میں، اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، یہ سارا دن کفار کی جاسوسی کرتے اور پھر رات کو مناسب وقت میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے، کیونکہ انہوں نے عرب کے مکہ کے بہترین شاہ سواروں کو حضور کو اور ابو بکر کو ڈھونڈنے میں لگایا ہوا تھا، انعام رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر یہ کفار کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھتے اور مناسب وقت میں پھر حضور کو اس سے آگاہ کرتے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ دن بھر بکریاں چراتے، اور شام کو وہ اپنی بکریاں غار کے قریب لے آتے اور ان کا دودھ نکال کر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پیش کرتے۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کھانا پکاتی، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتی۔ اور جس دن غار ثور سے نکل کر جانا تھا تو یہ کھانا پکا کر لائی، مگر اسے کسی رسی وغیرہ سے باندھنا بھول گئی، تو چنانچہ آپ نے اپنے کمر بند اس کو نکالا اور اس کے 2 حصے کیے درمیان سے، ایک آپ نے کمر بند باندھ لیا اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، اور ایک کے ساتھ اس کھانے کے ڈبوں کو یا جو چیز تھی اس کو باندھا، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے بیٹے، ان کے غلام اور ان کی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنے جانثار تھے۔ اور میں نے وقت کم ہے، آگے چلنا ہے، لیکن صاحب یہاں سے تھوڑا اشارہ کروں کہ اگر انسان کی جان کا کوئی دشمن ہو اور اس جگہ پہ ایک مرد کا جانا محال ہوتا ہے اور پھر ایک خاتون ان کی مدد کے لیے جائے، تو یہ بہت بڑی بہادری، جرت اور اس شخص سے محبت کا ثبوت ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی، حضرت ابو بکر کی بیٹی، یہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ حضور کی خدمت میں مامور رہے، اور یہاں تک کہ کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مشرک ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ پر آ گئے، ان کے قدموں کی آواز کو، ان کے قدموں کو دیکھا، اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے تو اس کے صاحب نے یہ، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین مکہ ان کے قدموں کو دیکھا کہ وہ قریب ترین پہنچ گئے ہیں تو یہ گھبرائے کہ یہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی قدرت کہ وہاں پہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ کوئی آیا ہوتا تو کبوتری انڈے کیسے دیتی، اور یہاں پہ تو جالا لگا ہوا ہے تو یہاں پہ کیسے کوئی آیا ہے، تو اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے۔ اب غار ثور سے یہ دو نفوس قدسیہ نکلتے ہیں اور یثرب کی زمین کو مدینہ شریف بنانے کے لیے یہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ مدینہ شریف کا پہلا نام یثرب تھا جو بیماریوں کا شہر تھا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین لگے تو اللہ نے اس بیماریوں کے شہر کو، اس کی مٹی کو اللہ نے بیماروں کے لیے شفا بنا دیا، اس کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دیا، اور اب مدینہ شریف اس کو بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ اپنی صحبت سے، اپنے فیض سے حضرت ابو بکر کو فیض یاب کرتے رہے۔ وہ نظر جو کفار پہ پڑتی ہے اسے مسلمان اور کر دیتی ہے، ایمان کی دولت عطا کر دیتی ہے۔ حضور کی سنگت اور صحبت پتھروں کو حاصل ہو تو پتھر آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی صحبت اگر نباتات پودوں کو میسر ہو تو پودے آپ پہ سلام پڑھتے ہیں اور آپ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، جانور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ 3 دن تک اس غار کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ رہے، اور اللہ کی انوار و تجلیات اپنے پیغمبر پہ اترتی تھی تو حضور اس غار کے اندر اللہ کے انوار و تجلیات کی فیوز و برکات حضرت ابوبکر کو بھی عطا کرتے تھے۔ تو صحبت میں رہنے کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میں بلا تمثیل کہتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کسی کی صحبت اختیار کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، تو اس کی اچھائیاں یا برائیاں انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کی برائیوں کو نہیں لے گا تو کم سے کم اس کی زبان لے لے گا، یا اس کے الفاظ لے لے گا، اس کی عادتوں کو لے گا، تو بہرحال صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا 3 دن تک حضور کے ساتھ رہے؟ اب یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ شریف میں لوگ، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور بھی آنے والے ہیں، تو وہ روزانہ مدینہ شریف کے رہنے والے مرد و خواتین، بوڑھے و جوان، یہ صبح سویرے نکلتے اور مدینہ شریف کی باؤنڈری لائن پہ آ جاتے، اس کے مضافات میں آ جاتے، اور دھوپ نکلنے تک حضور کا انتظار کرتے
اور شام کو پھر واپس پلٹ جاتے۔ ایک دن اسی طرح وہ اپنے انتظار میں تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ نورانی قافلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہچانا نہیں، وہ سمجھے کہ ابوبکر مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ یہ ابوبکر ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سمجھا۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے ایک چادر لی اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ اسے کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ چونکہ وہ 3 دن تک مسلسل حضور کی صحبت سے فیض یاب رہے، تو اللہ کی انوار و تجلیات کا اثر ابو بکر پہ ایسے ہوا کہ ان کی شکل و شباہت کے اندر بھی وہی نور آنا شروع ہو گیا جو چہرہ مصطفیٰ پہ تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے اپنی چادر کو حضور کے سر پہ رکھا تاکہ لوگ پتہ چلے کہ یہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ حضور مدینہ شریف میں داخل ہوئے، مدینہ شریف کی بچیوں نے خوشی کے ساتھ، دف کے ساتھ حضور رحمت کونین کا استقبال کیا اور انہوں نے یہ کلمات پڑھے، طلع البدر علینا۔ اب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی قافلہ مدینہ شریف میں جب داخل ہوا تو سب سے پہلے کلثوم بن حدم ان کے مکان میں ٹھہرے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ جب مدینہ شریف میں آئے تو سب سے پہلے سعد بن خیثمہ ان کے گھر میں ٹھہرے، لیکن آپ سب سے پہلے مدینہ شریف میں جب آئے تو کلثوم بن حدم کے گھر میں ٹھہرے، لیکن چونکہ یہ شادی شدہ تھے، ان کے اہل و عیال تھے، اور حضرت سعد بن خیثمہ یہ کنوارے تھے تو ان کے گھر میں جگہ تھی۔ تو جب حضور کو لوگ ملنے آتے تھے تو پھر حضور نے فوراً ہی حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں پہ جانثاران مصطفیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے آتے۔ سعد بن خیثمہ اور کلثوم بن حدم ان دونوں کا مقام اور گھر جو ہے وہ مقام قبا میں تھا، جہاں مسجد قبا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ نماز پڑھنا، اس میں حاضر ہونا بار بار نصیب کرے۔ اور مقام قبا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش پیر، منگل اور بدھ اور جمعرات تک ٹھہرے۔ آپ نے مسجد کو مستحکم کیا اور پھر آپ یہاں سے قبیلہ بنو سالم بن عوف میں آپ تشریف لائے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ میں آنے کے بعد جو پہلا جمعہ آپ نے ادا فرمایا وہ قبیلہ بنو سالم بن عوف، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ، پہلی نماز آپ نے نماز جمعہ کی پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم تو جب نکلنے لگے تو قبیلہ بنو سالم کے لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے گھر ٹھہریں۔ بڑے بڑے مالداروں نے کہا آپ ہمارے گھر ٹھہریں، اور غرباء نے بھی کہا ہمارے گھر ٹھہریں۔ ہر ایک کی تمنا یہ تھی حضور ہمارے پاس ٹھہرے، لیکن حضور نے یہ حکم دیا کہ میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، میری اونٹنی معمور من اللہ ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، معمور من اللہ، اللہ کے حکم پہ ہے۔ جہاں میری اونٹنی یہ ٹھہر جائے گی تو وہاں اللہ کے حکم سے میں ٹھہروں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خوشبختی، ان کی قسمت کی یاوری کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے قریب ترین بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا تو خوشی سے آپ
حاضر ہوئے اور حضور کا سامان مبارک جو تھا وہ اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے، اور پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اوپر معمور ہو گئے۔ وہاں پہ ایک جگہ تھی دو یتیم بچوں کی تھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن انداز میں آپ نے اس کی قیمت کو طے کیا، اگرچہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہ فی سبیل اللہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حضور نے چاہا کہ چونکہ یہ 2 یتیم بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے آپ کے ہاتھ کے اوپر وہ رقم رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن انداز میں اس پلاٹ کی اور اس جگہ کی قیمت آپ نے ان 2 یتیم بچوں کو ادا کی، اور پھر وہاں پہ مسجد بنائی۔ اب یہاں پہ اب غور کریں، سیرت النبی ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضور مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ساتھ ہی آپ نے مسجد قباء بنائی، پھر آپ تھوڑا سا آگے آئے تو پھر آپ نے مسجد نبوی شریف بنائی، جو آج تک اس شاکان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ کے دلوں کا چین ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھنا، حضور کی زیارت کرنا، روزہ کی ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ مسجد بنائے، مسجد کی خدمت کرے، مسجد کی تعمیر اور اس کے آباد کاری کے حوالے سے اس سے جو ہو سکتا ہے کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، یعنی مسجد بنائی، مسجد کی پلاٹ خرید کے وقف کیا، تعمیر کی، اس کے بلز دیے، اس کی کسی بھی حوالے سے آباد کاری میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جنت کا گھر بہترین گھر ہے۔ تو واجب الاحترام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی زیادہ حکمت والا اور علم والا نہیں اللہ کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آتے ہی پھر انصار اور مہاجرین، انصار وہ تھے جو مدینہ شریف میں پہلے رہتے ہیں، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو اخلاق کا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن برتاؤ کا انہیں درس دیا، ان کے اندر محبت ڈالی، اور ان کو ایک دوسرے پہ ظلم اور ستم اور جبر کرنے سے روکا، اور اس کی ممانعت اور وعیدیں بیان کی، عدل و انصاف اس کے حوالے سے لوگوں کو درس دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا حکمت والا یہ کام کیا کہ آپ نے مدینہ شریف کے رہنے والے انصار اور مکہ شریف سے آئے ہوئے مہاجرین، ان کو بھائی بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ یا مواخات انصار و مہاجرین کہتے ہیں۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور حضور کے اس تعلیم اور تربیت کا یہ اثر ہوا کہ مدینہ شریف کے رہنے والے انصاریوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس 2 گھر ہیں، ہم ایک گھر اپنے اس مہاجر بھائی کو دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے کاروبار کے اندر اور اپنے رزق کے اندر اسے اتنا شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ جس کے پاس 1 سے زائد بیویاں تھیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، اور انصار نے کہا کہ مہاجر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے اگر وہ چاہتا ہے۔ یعنی حضور کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہوا۔ تو تعلیم جو ہے اور تربیت جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی دنیا میں دولت نہیں ہے۔ اگر کسی والد یا والدہ نے یا کسی بڑے نے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر دی، اور ایک شخص جس نے اپنی اولاد کو کروڑوں روپیہ چھوڑا، وہ شخص جس نے پیسے تو نہ دیے، مال و دولت تو نہ چھوڑا، لیکن اس نے تعلیم و تربیت کی، اس نے اس سے زیادہ بہتر کام کیا، کیونکہ وہ اپنی تعلیم، اچھی تعلیم اور تربیت سے وہ سب کچھ حاصل کر لے گا، اور جسے تعلیم و تربیت نہیں، وہ اچھی تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ گوا بیٹھے گا، یا اپنے لیے بھی اور اپنے دینے والے کے لیے وبال جان بنا دے گا۔ اس لیے بچوں کی
بہترین دین اور دنیا کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی بچ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو اپنا بھائی بھائی بنا دیا ہے تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو دنیا میں میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ پھر مسلمان آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ نماز باجماعت کے لیے اب لوگ زیادہ ہو گئے۔ اب نماز باجماعت کے لیے لوگوں کو بلانا تھا تو کیسے بلایا جائے؟ حضور نے مشورہ کیا، بعض نے کہا کہ ڈھول بجایا جائے، حضور نے اسے ناپسند کیا۔ بعض نے کہا کہ ناقوس باجا بجایا جائے، حضور نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں۔ بعض صحابہ نے کہا آگ جلائی جائے، اس کے دھوئیں سے لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ نماز باجماعت کھڑی ہونے والی ہے، حضور نے اسے بھی ناپسند کیا۔ یہ یہود و نصارہ، مجوسیوں، آتش پرستوں کے طریقے ہیں سارے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا کہ دو سبز چادر اوڑے ایک شخص انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، انہوں نے ہاتھ میں ایک ناقوس باجا سمجھ لیں وہ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب میں انہیں کہا آپ یہ مجھے دیں گے؟ در حقیقت فرشتے تھے اللہ کی طرف سے جو خواب کے اندر انہیں یہ بات بتانے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس سے نماز باجماعت کی لوگوں کو خبر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر طریقہ نہ تمہیں بتاؤں، اور پھر انہوں نے اذان کے الفاظ بتائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہم اذان دیتے ہیں تو اذان کے الفاظ سکھائے۔ تو یہ جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ فوراً دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ادھر سے سیدنا عمر بن خطاب جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، انہوں نے بھی ہو بہو یہی خواب دیکھا، اور اذان کے کلمات ان کو بھی خواب کے اندر بتائے گئے۔ اگر کوئی پوچھے اذان کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، تو اس سوال کا جواب یہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب بھی دوڑتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت مل چکی تھی، انہوں نے حضور کے یہ کلمات بتائے، عرض کیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے بھی آ کے بتایا، تو حضور نے فرمایا اب یہ دو صحابہ کرام رضوان اجمعین کو جو خواب میں آیا ہے اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کلمات کو یاد کریں اور بآسن انداز ان کو نماز باجماعت کی تیاری کے لیے اور آنے کے لیے خبر کے لیے ان الفاظ کو آپ دہرایا کریں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین آواز والے تھے، اور ان کی زبان کے اندر کوئی لکنت نہیں تھی۔ جو باتیں معروف ہیں وہ سب غیر تحقیق شدہ ہیں باتیں، کیونکہ کسی کے گانا گانے سے یا کسی کے کوئی قوالی پڑھنے سے وہ چیز حدیث اور قرآن سے نہیں کہ ثابت ہو گئی ہے۔ تحقیق جو علماء ہیں جو تھرو پراپر چینل پڑھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اذان شاعر اسلام ہے اور اسلام کا اوائل دور ہے، اور حضور ایسے شخص کو اذان پڑھنے کے لیے کہتے کہ جس کی زبان میں لکنت ہے، لوگ مذاق اڑاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے کہا، ان کی آواز انتہائی خوبصورت خوش الہام تھی، اور بڑے احسن انداز میں آپ اذان کے الفاظ کو آپ ادا فرماتے تھے۔ تو یوں اذان جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اذان کی برکتیں سماعت کریں۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو علماء نے لکھا اذان پڑھی جائے تو اللہ پاک اذان کی کلمات کی برکت سے بارش نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں
کہ جہاں پہ اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان گوز مارتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یعنی اللہ کا نام سنتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ اذان دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بارش نہ ہو رہی اذان دی جائے تو شیطان بھاگتا ہے، نحوستیں دور ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، رک نہیں رہی، اذان پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ طوفان کا اندیشہ ہو، آگ لگی ہو، اللہ محفوظ رکھے، ڈوبنے کا خدشہ ہو کشتی میں یا کسی جگہ، اسیب ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اذانیں پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کو دفن کرنے کے بعد اگر اذان پڑھی جائے تو یہ فرض واجب نہیں لیکن جائز ہے۔ بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ان کی جہالت ہے یہ، اذان جہاں پہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ اذان، بعض کہتے ہیں یہ تو اذان کا وقت نہیں، تو جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچہ رات کے 12 بجے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت کون سی اذان کا وقت ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ اذان صرف نماز کے لیے ہے، اذان کے وہ مبارک الفاظ ہیں کہ جو جب پڑھے جائیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب انسان قبر میں جاتا ہے اس وقت جب منکر نکیر اسے سوالات کرتے ہیں تو جب کوئی مسلمان اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زبان کے اوپر وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، ربی اللہ، دینی الاسلام، کہ میرا رب اللہ ہے، نبی محمد الرسول اللہ، میرا نبی محمد الرسول اللہ ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھا جائے قبر کے اوپر تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو دعائیں مانگنے سے، قرآن، رب سے دعا مانگنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ ہجرت کے بعد جو واقعات ہوئے، یہ مواخات مدینہ، مسجد قباء کی تعمیر، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ کی اونٹنی کا ٹھہرنا، اور پھر آپ کا مسجدوں کو قائم کرنا، اذان کا آپ کو قائم کرنا، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تو ہجرت کے پہلے سال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رخصتی ہوئی۔ نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور آپ کی جو رخصتی ہے وہ ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کی رخصتی ہوئی۔